بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کی تعریف آپ نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں پڑھی ہے۔ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ تو اصطلاحات پڑھ لیں پہلے۔ ضمہ آگے ہم استعمال کریں گے، کہیں پہ ہم کہیں گے کہ اس لفظ کے اوپر، اس پے کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم ضمہ کہتے ہیں، اور فتح زبر کو کہتے ہیں۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو کہتے ہیں، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے۔ سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ تشدید ایک حرف کو دوبارہ پہلے کو سکون اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے کہ عزا۔ تو مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہو، مفتوح وہ حرف ہے جس پر زیر ہو۔ مکسور زیر والے حرف کو کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر زیر آ جائے تو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پر مفتوحی پڑھیں گے، نیچے زیر پڑھیں گے تو اس کو ہم کہیں گے ہا مکسورہ، ٹھیک ہے۔ تو مکسور زیر والے حرف کو کہتے ہیں۔ متحرک حرکت والا حرف کو کہتے ہیں، جیسے کہ مفتوح، اس میں جو ہے تو پہ پیش ہے اور میم پہ بھی زبر ہے، تو مفتوح دونوں لفظ جو ہے حرکت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے نا آگے پڑھتے ہیں۔ ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ساکن اور نون پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم عربی عبارت میں پڑھیں گے، وہ حرف پڑھیں گے جن پر حرکت جو ہے نہیں ہوتی۔ وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو۔ مشدد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو۔ حرف علت تین ہیں، وہ یاد کر لیں آپ۔ حرف علت تین ہیں، واو الف یا مجموعہ ان کا مجموعہ وائی ہے، یعنی کہ واو الف یا ہے، ٹھیک ہے۔ صیغہ لفظ کو اسم، نام کو فعل، کام کو کہتے ہیں۔ یعنی لفظ جو ہے نا وہ اسم ہے یا فعل ہے، تو نام کو یہ کہتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں، اسم کا مطلب ہے نام، فعل کام کو کہتے ہیں، صیغہ جو ہے لفظ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت تین ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی گزرا ہوا، حال موجود ہے جس میں ہم اور آپ اس ویڈیو کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس میں سن رہے ہیں۔ مستقبل آنے والا، جو اگلی ہم ویڈیو لے کر آئیں گے تو اس میں یہ مستقبل کہلائے گا۔ فعل ماضی، یہ فعل ماضی کی تعریف ہے۔ جب بھی آپ کو اس کورس میں جب بھی سوال آئے گا فعل ماضی کی تعریف کریں تو آپ نے یہی تعریف کرنی ہے۔ اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربہ، اس ایک مرد نے مارا، گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی اس نے پہلے کبھی مارا، ماضی آ گیا۔ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی کہ با جو ہے ماضی کا، ضربہ با جو ہے یہ مفتوحہ ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مفتوحہ کسے کہتے ہیں؟ مفتوح اسے کہتے ہیں وہ حرف جس پر زبر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ زبر والا حرف جو ہے وہ مفتوحہ ہوگا، اس کا آخری حرف جو ہے ماضی کا مفتوحہ ہوگا۔ فعل مضارع، اس کی بھی تعریف یہاں پر ہے۔ اس فعل کو کہتے ہیں، فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے، جیسے یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، ٹھیک ہے۔ ابھی مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، یہ زمانہ موجودہ یا آئندہ کی بات ہو رہی ہے۔ مضارع کا آخر ہمیشہ مضموم ہوتا ہے۔ یہاں سے یضرب با کے اوپر پیش ہے، وہاں با کے اوپر زبر تھا، وہ جو ہے ماضی کہلائے گا، یہاں پر جو ہے یہ ہمیں جو ہے مضارع کہلائے گا۔ یہ مضارع کی تعریف ہے کہ اس کے آخر میں پیش ہوتا ہے، مضموم ہوتا ہے، وہ آخری حرف مضموم ہوتا ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ امر آپ سب کو پتہ ہے،
امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب تو مار، تو مار، اے مر تو مار۔ نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب تو مت مار، لا تضرب یہاں نہیں آ گیا ہے، وہ امر تھا، اضرب یہ اس کا جو ہے نا اس میں امر، اور یعنی کہ ایک میں حکم دیا جائے ایک میں روکا جائے۔ تو اس بات اور مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، جیسے کہ ضربا اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کس کو کہتے ہیں؟ اس بات مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ضربا اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے۔ نفی منفی کا کیا مطلب ہے؟ فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے ما ضربا اس نے نہیں مارا، اس میں بتا رہے ہیں ہے فعل لیکن فعل منفی ہے، نفی منفی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے نہیں مارا۔ لا یضرب وہ نہیں مارتا۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کام ہو رہا ہو۔ فاعل جیسے کہ اس نے مارا، وہ جو مرد ہے مارنے والا اس مرد کو، اس بندے کو، تو وہ جو ہے فاعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول جس پر کام کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے ضرب زید امرن، مارا زید نے امر کو، تو یہاں پر جو ہے نا امر کیا ہوا؟ مفعول ہوا۔ مارا زید نے، زید جو ہے فاعل ہوا، اور مارنا یا مارا یہ جو ہے فعل ہوا۔ تو اس میں سے ضرب زید امرن، تو یہاں پر جو ہے نا ضرب زید امرن، مارا زید نے امر کو، اس میں ضربہ فعل ہے، زید فاعل ہے، امرن مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا مفعول ہو، ٹھیک ہے۔ یہ فعل معروف ہے، اس کے آگے کی قسمیں، فعل کی کئی قسمیں، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، فعل مستقبل ہے، پھر ان میں علیحدہ آگے قسمیں، یہ ہم نے سب یاد کر لی ہیں، تو ہم جو ہے نا ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے اور یہ یاد کرتے جائیں گے۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کام کرنے والا معلوم ہو، جیسے مثال دیتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا، یہ تو پتہ چل گیا کہ فعل معروف ہے، کہ اس میں جو ہے نا وہ مارنے والے کا پتہ چل گیا کہ ہاں بھئی یہ کام کرنے والا بندہ ہے، اس کا یہ پتہ چل گیا ہمیں۔ اس نے مارا، اس میں مارنے والا معلوم ہوا ہے اور وہ زید ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے ضرب امرن اور امر مارا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مارا گیا امر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں فعل مجہول اس کو کہتے ہیں کہ جس میں فاعل نہیں ہے، یہاں پہ امر کو مارا گیا، امر مارا گیا، ٹھیک ہے، امر مارا گیا، یہاں پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ زید نے مارا، یہاں پہ ضرب امرن، تو یہاں پر جو ہے نا یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہاں پر جو ہے نا زید نے امر کو مارا، یہاں پر کہا گیا ہے امر مارا گیا، تو اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے، ٹھیک ہے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جلس زید، زید بیٹھا، ذهب عمرو، عمر گیا، ٹھیک ہے، عمر گیا، زید بیٹھا، یہ جو ہے نا فعل لازم ہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل و مفعول دونوں پر پورا ہو، جیسے ضرب زید عمرا، یعنی کہ اس میں فاعل کی بھی ضرورت ہو اور اس میں مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ فعل وہ ہے، فعل متعدی وہ ہے جس میں فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہو۔ مارا زید نے امر کو، اگر زید نے مارا تو یہاں میں کیا پتہ چلے گا کس کو مارا، کیسے مارا، کیا نہیں مارا، ٹھیک ہے۔ ضرب زید عمرا، تو یہاں پر پتہ چلا کہ مارا زید نے امر کو۔ غائب وہ صیغہ ہے، غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، جس سے بات نہ کی جائے۔ حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، ٹھیک ہے۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، واحد ایک کو کہتے ہیں عربی میں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع تین کو کہتے ہیں، جمع دو یا دو سے زیادہ کو، زائد کو کہتے ہیں۔ حروف اصلی کیا ہیں؟ حرف اصلی کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا
یا عین یا لام کی جگہ پر ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ہمارے پاس ہے یفعلو. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے ہمارے پاس یفعلو ہے، یہاں پر ٹھیک ہے، آگے زبر ہے اور آگے لام ہے. یہاں اس میں ہم کو حرف اصلی تلاش کرنا ہے. حرف اصلی تلاش کرنا ہے. حرف اصلی کیسے تلاش کریں گے؟ جو کہ مثال کے طور پہ یہ یفعل، اس کے بالمقابل ہمارے پاس مثال کے طور پہ آ جاتا ہے یفتحو. ٹھیک ہے، یہاں پر یفتحو آیا ہے اور ہم جو ہے یفتحو میں سے اس یا کو گرا دیں. ٹھیک ہے، یا کو گرانے سے فتح کیا ہوا؟ اور میرا آپ مقصد سمجھ لیں نا میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں، کہ جو یا آئی تھی شروع میں وہ اضافی تھی. ٹھیک ہے، حرف اصلی کیا تھے؟ فتح فعل. جو بھی حرف ہوگا وہ فا عین لام کے اس سے آئے گا، یعنی کہ فعل کے اس فعل کے وزن پر آئے گا. یہاں پر پڑھتے ہیں حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو. پس جو حرف فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ، اور جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں. یہاں یہ بات میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں، یہ فا کلمہ ہے، فتح میں یفتحو میں یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تین جو ہے ان کو ہم ایسے پڑھیں گے، فا کلمہ، تا کلمہ اور ہا کلمہ. تو یہ جو ہے نا آپ نے سیکھا کہ اس میں ہم کیسے اس کا وزن کر سکتے ہیں، اور وزن نکال کر ہم جو ہے نا اصلی حروف کیسے تلاش کر سکتے ہیں. آگے مثال دیکھتے ہیں. پس جو حروف فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ، اور جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں. جیسے نصرہ، نصرہ میں نون اضافی ہے، فعال کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، نصرہ فعال. ٹھیک ہے، سوری نون اضافی نہیں ہے، نصرہ فعال. تو یہاں پر ہمیں خود بخود پتہ چلتا ہے نون جو ہے وہ فا کلمہ ہے، اور صاد جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور جو را جو ہے وہ لام کلمہ ہے کے وزن پر ہے. اس میں نون فا کلمہ ہے اور صاد عین کلمہ ہے. اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حرف زائد اس کو کہتے ہیں جو فا عین لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو. جیسے اجتنبا، یہ آگے افعال ہم جو ہے نا اب باب آئیں گے ہم پڑھیں گے. افتعال اجتنبا کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، افتعال اجتنبا افتعال کے وزن پر ہے. اس میں جیم ساکن فا کی جگہ ہے، اور نون مفتوحہ عین کی جگہ ہے، اور با مفتوحہ لام کی جگہ ہے. آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا جو جیم ہے وہ فا کلمہ ہے. ٹھیک ہے، آگے وہ کہہ رہے ہیں نون مفتوحہ، جو نون ہے یہ نون ہے یہ اس کا عین کلمہ ہے، اور با مفتوحہ با جانبا جانبا اجتنبا یجتنبو اجتنابا. تو یہ جو ہے نا اس طرح اجتنبا سے الف اضافی ہے، تا اضافی ہے، جیم نون با یہ حرف اصلی ہیں. ٹھیک ہے، حرف زائد کن کو کہتے ہیں؟ جو فا کی جگہ اور نون افتعال. حرف زائد اس کو کہتے ہیں جو فا عین لام میں سے کسی جگہ پر نہ ہو. جیسے دیکھیں نا الف جو ہے یہ اس فا کی جگہ پر نہیں آیا، تا جو ہے وہ عین یا لام کی جگہ پر نہیں آیا، تو یہ حرف زائد کہلائیں گے. ٹھیک ہے، اس کی بات کو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پس جیم نون با حرف اصلی ہوئے، اور باقی حرف یعنی حمزہ اور تا زائد ہیں. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. افعال اور ان کے صیغے اور گردانے. عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں.
جن کی تفصیل یہ ہے۔ تو یہاں پر آپ جو ہے نا یہ بات سمجھنی ہے بڑے غور و فکر سے۔ یہ بات آپ کو اگر سمجھ آ گئی تو آپ نے پورا کورس سیکھ لیا، پورا اس کی کتاب پڑھ لی، سارا کچھ ہو۔ 3 صیغے 3 مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 3 مذکر غائب کے لیے، 3 غائب مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 3 مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 3 مذکر حاضر کے لیے اور 3 مؤنث حاضر کے لیے اور 2 متکلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی کہ ایک صیغہ ہوگا اور واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مذکر اور مؤنث کو تو آپ کو پتہ ہے نا، مذکر مرد کو کہتے ہیں، نر کو کہتے ہیں، اور جو مؤنث ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو مادہ ہو، یعنی کہ اس میں تو اس کو کہتے ہیں۔ مزید ان کی تفصیلات آگے آئے گی۔ اور دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فصل نمبر 1، فصل ماضی کی گردان۔ یہ فصل ماضی کی گردان، یہ ماضی کی گردان جو ہے یہاں پر آپ جو ہے نا پڑھیں گے، بحث اثبات فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے، بحث اثبات فعل ماضی مجہول، بحث نفی فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے یہ تینوں چھوڑ کر سب سے پہلے یہ والی گردان پڑھنی ہے۔ تو آپ کو ایک بات میں سمجھاؤں کہ ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے۔ افعال اور صیغے ان کے گردانے کے، یہ یہاں پر دیکھیں کہ ہم جو ہے نا جو صیغے ہیں جو پڑھیں گے ان کی تفصیل بتائیں گے۔ 3 مذکر غائب کے لیے سب سے پہلے ہم 3 مذکر غائب کے صیغے پڑھتے ہیں کہ وہ کیسے آئیں گے۔ اور ماضی کی کوئی بھی گردان ہوگی فاعین لام کے وزن پر، یفتح، نصر، ضربہ، کوئی بھی حرف آئے گا، کوئی بھی لفظ آئے گا جس میں 3 حرف ہوں گے اور ماضی ہوگی، اور ماضی کا جو یہ صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے، مذکر غائب کا 3 مذکر غائب کے جو صیغے ہوں گے وہ اس طرح آئیں گے۔ فعل، کیا اس ایک مرد نے، یہاں پہلے پڑھ لیں، فعل واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، فعل، فعلوا، فعل، فعل، فعلوا، فعل، فعل، فعلوا، فعل، فعل، فعلوا، اسی طرح آپ نے گرداننا ہے۔ جب آپ یہ گردان کر لیں گے فعل، فعل، فعلوا، تو پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کیا اس ایک مرد نے، کیا ان 2 مردوں نے، کیا ان سب مردوں نے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ضربا، ضربا، ضربو، مارا اس ایک مرد نے، مارا ان 2 مردوں نے، مارا ان 3 مردوں نے، نصرا، نصرا، نصرو، اسی طرح جو ہے نا کیا مدد کی اس ایک مرد نے، مدد کی اس دوسرے مرد نے، اور مدد کی اور تیسرے مرد نے۔ 3 ہی مؤنث غائب کے لیے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو 3 مؤنث غائب کے صیغے دیکھیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آ رہے ہو کہ اب ہم جو ہے نا مؤنث غائب کے جو 3 صیغے ہیں، فعلت، فعلتا، بالکل انتہائی پرسکون مزاج سے آپ سمجھیں اور آرام سے پڑھیں۔ جب آپ پہلی 2 3 4 گردانیں یاد کر لیں گے یا پہلی 2 گردانیں یاد کر لیں گے، اس کے بعد آپ کی سپیڈ لگ جائے گی اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیسے ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو جو ہے نا بآسانی آنے لگ جائے گی، بس اس کو گرداننے کی ضرورت ہے۔ فعل، فعل، فعلو 3 مؤنث غائب مذکر غائب کے تھے، ابھی تو 3 مؤنث غائب کے پڑھتے ہیں، فعلت، فعلتا اور فعلنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ گیا، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ آ گیا، اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ آ گیا۔ معنی کیا ہوگا؟ معنی ہوگا واحد مؤنث غائب کا کیا اس ایک عورت نے، تثنیہ مؤنث غائب کا کیا ان 2 عورتوں نے، تو اسی طرح کیا ان سب عورتوں نے، یہ آپ کو یعنی کہ پتہ چلے گا کہ جو جمع مؤنث غائب ہے یہ اس کا صیغہ ہے۔ فعلنا، یہاں پر آگے ہم جو ہے نا پڑھیں گے 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا صیغے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے فعلنا تک پڑھا، آگے ہم آگے واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے، وہ مذکر کی صیغہ ہے۔ فعلتا، کیا تو ایک مرد نے، فعلتما، کیا تم 2 مردوں نے، فعلتم، کیا تم سب مردوں نے۔ تو اسی طرح آگے ہم مؤنث غائب کے 3 صیغے آ گئے، فعلتی، فعلتی، فعلتما، فعلتنا۔ ایسے آپ جو ہے نا یہ یاد رکھیں گے کہ 3 وہ، 3 یہ، 3 یہ اور 2 وہ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو بڑا آسانی سے آئے گا۔ یہاں پر آ گیا ہے فعلتم کے بعد فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، واحد مؤنث حاضر
اور تسنیہ مؤنث حاضر جمع مؤنث حاضر. اور کیا اس تو ایک عورت نے، کیا تم ایک عورت نے، کیا تو ایک عورت نے. ہم کہتے ہیں نا تم عورت نے، ہمارے سامنے عورت کھڑی ہو اور میرے سامنے عورت کھڑی ہو یا آپ کے سامنے کھڑی ہو، تو آپ نے اس کو یہ کہنا ہو کہ تم نے ایک کام کیا ہے، تم نے ایک کام کیا ہے، تو تم جو ہے نا آپ یہ کہیں گے فعلتی فعلتی. تو اسی طرح جو ہے نا آپ کوئی بھی جو لفظ ہوگا جیسے ضربہ، تو جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اس میں آپ سامنے جو عورت موجود ہے حاضر ہے اس کو اگر کوئی بات کہیں گے تو یہ اسی وزن پر کریں گے فعلتی. ٹھیک ہے، فعلتی کیا تو ایک عورت نے، فعلتما کیا تم دو عورتوں نے، فعلتن کیا تم سب عورتوں نے، فعلتما کیا میں ایک مرد نے. یا ایک عورت واحد مذکر و مؤنث کا جو مشترکہ صیغہ ہے فعلتو، فعلتو یعنی کہ کیا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے، یا میں ایک عورت نے کیا ہے یا ایک مرد نے کیا ہے. تو تثنیہ مؤنث، تثنیہ و جمع مذکر و متکلم کا جو صیغہ ہے فعلنا، کہ کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے. تو یہاں پر یہ پہلی گردان جو ہے مکمل ہوئی. تو اس کا جو ہے نا ہم آگے پڑھیں گے. سب سے پہلے آپ نے یہ گردان جو ہے دوبارہ سے دیکھ لیں کہ اس طریقے سے ہم نے پڑھنی ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پڑھنی ہے. دوبارہ سے ایک بار دہرا لیتے ہیں. بحث کا نام ہے بعض اس بات فعل ماضی معروف. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ پوچھی جاتا ہے اکثر جو ہے نا نام. بعض اس بات فعل ماضی معروف. سیغے آپ ساتھ دیتے چلیں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. تو یہ مکمل ہوگی. بس اتنی ساری گردان، اور آپ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اور 10 سیکنڈ کے اندر اندر یہ پڑھ لی. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلتما، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. بس یہی کچھ تھی تو آپ نے پڑھ لی. کیا بات ہے، شکر الحمدللہ ماشاءاللہ. تو آپ جو ہے نا بس اسی کی گردان شروع کریں، اسی کی گردان کو گرداننا شروع کریں. آج کا ہمارا جو ہے سبق کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو یہاں پر ہم اپنی بحث پہلی جو ہے مکمل کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے بحث اس بات فعل ماضی مجہول. فعل ماضی مجہول کیا ہوتا ہے وہ سارا کچھ آگے آئے گا. تو اس لیے آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جلدی سے گھنٹی کے بٹن کو نہیں دبایا تو وہ دبا لیں اور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، تاکہ ساتھ ساتھ آپ جو ہے یہ سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں. یا علم دینیا، علوم دینیا اور عربی گرامر جو بھی ہے، ترجمہ تفسیر ہے، یہاں پر ہمارے پاس جو ٹیوٹوریل اپلوڈ ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے نا براہ کرم اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، آپ جو ہے نا اس کو سبسکرائب کریں. شکریہ، الحمدللہ.